السلام علیکم، میں ہوں ابرار اسکر عمرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابرار تھاٹس۔ سب سے پہلے کانگریچولیشن آپ لوگوں کو کہ پاکستان نے ایشیا کپ کے لیے کوالیفائی، جبکہ انڈیا ممبئی ایئرپورٹ کے لیے کوالیفائی ہو گئے۔ آپ لوگوں کو زیادہ خوشی اس بات کی نہیں ہوگی کہ پاکستان جیتا، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ انڈیا ایشیا کپ سے باہر ہو چکا ہے، کیونکہ باہر تو وہ خیر پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسی پریڈکشن لگائی گئی تھی کہ افغانستان پاکستان کو ہرائے، ریال میڈرڈ بارسلونا کو ہرائے، فرانس جرمنی کو ہرائے، سری لنکا پاکستان کو ہرائے، تو پھر جا کے انڈیا ایشیا کپ میں انٹر ہو سکتا ہے، لیکن پہلی ہی پریڈکشن میں ہی وہ باہر ہو گئے۔ خیر، آپ لوگ جشن منائیں کہ ہم فائنل میں ہیں، تو بیسٹ آف لک پاکستان فائنل کے لیے بھی۔ پاکستانی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو کیپٹن بابر اعظم سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ بالکل پرفارم نہیں کر پا رہے۔ آئی ڈونٹ نو، وہ دبئی کے پچز کو نہیں سمجھ رہے، یا وہ فارم میں نہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے۔ بٹ کیپٹنسی میں ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ، وہ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، اپنی اسکل کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بالکل فائدہ ہو بھی رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا انڈیا کے خلاف انہوں نے لیفٹ اور رائٹ آرم کا کمبینیشن یوز کیا تھا۔ پھر کل والے میچ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تیسرے اوور میں ایک چینج کیا تھا، جیسے حسنین کو پہلے اوور میں سکور لگے تو انہوں نے رؤف کو چانس دیا، تو ایک چانس آؤٹ ہونے کا مس بھی ہوا، لیکن اسی اوور میں انہوں نے وکٹ لے بھی لیا تھا۔ تو یہ ٹیکٹکس پاکستان کو فائدہ بھی دے رہی ہیں۔ اس کے بعد مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو کل مڈل آرڈر نے افغانستان کے خلاف بالکل بھی پرفارمنس نہیں دکھائی۔ افغانستان کی بالنگ کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اچھے بالرز ہیں، لیکن ہمارے مڈل آرڈرز نے 2 ڈجٹس میں بھی انہوں نے سکور نہیں بنائے کہ وکٹوں پہ وکٹیں گرتی جا رہی تھیں۔ آخری وکٹ میں جا کے نسیم شاہ نے جو چھکے لگا کے پاکستان کو جتایا، تو دیٹ واز امیزنگ۔ تو سٹل پاکستان جیت گیا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کو غرور نہیں پسند۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ افغانستان تو آصف علی کے آؤٹ ہونے کے بعد ہی جیت گیا تھا، لیکن بس وہ ان کے پلیئر فرید نے جو بدتمیزی کی آصف علی کے ساتھ، اس کے جو دل میں غرور پیدا ہو گیا تھا، تو اس غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے آخری وکٹ تک پاکستان کو طاقت دی کہ وہ کھیلے، اور آخری وکٹ نے ہی پرفارم کر کے پاکستان کو جتایا۔ تو آپ رضوان کو دیکھیں، وہ اکثر اپنے ٹویٹس وغیرہ میں بھی، اور وہ اپنی اچیومنٹس پہ بھی کریڈٹ خدا کو دیتے ہیں کہ یہ سب خدا کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ریسنٹ ٹویٹ میں جب انڈیا کو انہوں نے ہرایا تو انہوں نے لکھا کہ جو کریڈٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور بے شک کرنے والے بھی وہ خدا کی ذات ہی ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں غرور و تکبر کی جھلک نظر آئے، اور ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ غرور و تکبر جو ہے وہ خدا کو بالکل بھی نہیں پسند۔ آج کے میچ میں ہم نے یہ سبق سیکھ لیا ہے، کیونکہ خدا تو بے نیاز ذات ہے، وہ کرنے پہ دیر نہیں کرتا۔ اس غرور کو توڑنے کے لیے بیچ کی وکٹیں گریں، آخری پلیئر آ کے کھڑا ہوا جس پہ امید ہی نہیں تھی پاکستان کو، اس نے 2 چھکے لگائے، پاکستان کو جتایا۔ تو بے شک یہ سب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیں غرور و تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اچیومنٹس پہ خدا کو کریڈٹ کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اور طاقت دے کہ ہم آگے پرفارم بھی کر سکیں۔ اس کے بعد میں افغانستان کے ان یوزول بیہیویئر کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ ان کا جس طرح ان یوزول بیہیویئر تھا ایسا نہیں ہوتا۔ کرکٹ ٹھیک ہے، گیم ہے، اس میں ایموشنز پیدا ہوتی ہیں، جذباتی بھی بندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر قابو کر لینا ہی اصل عقل مندی ہے۔ پاکستان نے اس میچ میں بہت رسپیکٹ کیا انہیں، اور بہت سے مومنٹس آپ نے دیکھے کہ جیسے نسیم شاہ نے ان کے بیٹسمین کو یارکر لگایا تھا، تو اس کے بعد بھی انہوں نے وہاں افتخار جا کے ان سے خیریت دریافت کرنے گئے تھے وہاں پہ،
تو ایسے بہت سے کل کے میچز میں ہمیں بہت سے مومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے جس سے پاکستان کی افغانستان کی طرف رسپیکٹ ہمیں شو ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے خود کو ظاہر کر دیا، دکھا دیا، جو کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ اللہ کی ذات کو بھی پسند نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور صرف یہی بات ان سے ہضم نہیں ہوئی، ایٹ دی اینڈ آف دی میچ جو ان کا بیہیویئر تھا، ان ایتھیکل اور امورل بیہیویئر تھا ان کا، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا، آج سے پہلے انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ہمارے پاکستانی بالر عمر گل نے ایک دو دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ مورلی اور ایتھیکلی ہمیں افغانستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہماری سمپتھیز ان کے ساتھ ہیں، لیکن افسوس کہ افغانستان نے مورالٹیز اور ایتھکس کو بالکل ہی بھول دیا جذبات میں آ کر۔ تو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، جذبات پر قابو کر لینا چاہیے۔ آصف علی بھی تو آؤٹ ہوئے تھے، ان کو بھی تو غصہ آیا ہوگا، لیکن وہ چپ کر کے وہ گراؤنڈ سے چلے جا رہے تھے، انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مڈل آرڈر کی پرفارمنس دیکھ کر کچھ سینئر کرکٹرز کا میں تجزیہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مڈل آرڈر میں کچھ چینجنگز کرنی چاہیے، جیسے کہ حیدر علی کو انہیں چانس دینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا بالنگ لائن پاکستان کی ٹھیک ہے، وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، ایون انہوں نے ریسنٹ جو چینج کیا ڈانی کی جگہ حسنین کو لایا تھا، تو وہ پرفارمنس دے رہا ہے، مطلب ڈہانی کی غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑا ٹیم کو، وہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں حسنین بھی۔ تو میرے خیال سے پاکستان کا پلینگ 11 ٹھیک ہے، لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس چاہیے، تو وہ پرفارم کر کے دکھائیں گے۔ تو بیسٹ آف لک پاکستان، آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح جیتتا ہی رہے گا، اور امید ہے کہ اگلی جو ویڈیو میری آئے گی اس وقت بھی آپ کے چہروں پہ اسی طرح خوشی ہوگی پاکستان کے نیکسٹ میچ جیتنے کی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔